ساہیوال گلفام حیدر قریشی کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق رمضان پیکج کی تقسیم شروع ہو چکی ہے۔ رمضان پیکج میں آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر اکرام الحق کا نواحی گاؤں چک نمبر 135 9L اور چک نمبر 99 9L میں مستحقین میں پیکج کی تقسیم ساہیوال دونوں چکوں میں 200 راشن بیگ تقسیم کیے گئے ہیں۔ رمضان پیکج کے ہر تھیلے میں 2 کلو چینی، بیسن، چاول، گھی اور 10 کلو آٹا فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر اکرام الحق ساہیوال اور پیکج میں اشیاء خوردنوش کی کوالٹی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ڈی سی ساہیوال مستحقین کو ان کے گھر میں دہلیز پر راشن بیگ فراہم کرے گا۔ تمام مراحل کو ڈیجیٹلائز طریقے سے شفاف بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ خبر نوشہر فیروز سے بیٹو منظور ملک کے مطابق آپ کو بتائیں کہ نوشہر فیروز میں پیٹ الف کے ضلعی تنظیم کا احتجاجی مظاہرہ ہوا اور ٹیچر جو کہ ظفر اللہ لاکھوں نے ہدایت اللہ لاہور اور اس کے علاوہ استاد محمد مراد بھنگوار کے لیے آپ کو بتائیں کہ بے رحمانہ قتل کے خلاف ٹیچر عبدالستار پٹھان اور پیٹ الف صدر نوشہر فیروز آفتاب مورو، پیٹ الف نائب صدر نوشہر فیروز معشوق علی وگ اور اس کے علاوہ پیٹ الف جنرل سیکرٹری شہید بے نظیر آباد ٹیچر شکیل احمد چچڑ اور اس کے علاوہ دیگر نے اپیل کی ہے کہ استاذ کا بےایمانہ قتل فوری بند نہ کیا گیا تو ہم مجبوراً روڈ پر آ جائیں گے۔ خبر دیں باپ کو شراباد سے زرتاج قریشی کے مطابق بنگلہ موڑ میں بوسیدہ مکان کی بوسیدہ کمرے کی چھت گرنے سے 40 سالہ ظہورہ بی بی اور 18 سالہ روسا بی بی کمرے کے ملبے تلے دب گئے۔ 1122 کو اطلاع ملی، جائے وقوع پہ پہنچ کر فوری امدادی کارروائی کرتے ہوئے زخمیوں کو ملبے تلے سے نکالا گیا ہے اور ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خبر دیں آپ کو مورو سے جہاں پہ سندھی الطاف سومرو کے مطابق پولیس کی کارروائی 20 لاکھ سے زائد مالی سے اطلاعی زیورات اور دیگر قیمتی سامان برآمد کر کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مورو کے شہر سرہیہ محل میں لطیف کالونی سمیت مختلف مقامات سے گھروں سے مسروقہ مال برآمد کر لیا گیا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے بعد ایس ایچ او مورو مجیب الرحمان ناریجو نے تھانہ مورو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ مسروقہ سونا برآمد کر کے 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ عبدالواحد درائیں، زاہد حسین ڈہری اور شاہد دل اور شاکر علی اور اس کے علاوہ دیگر نے زیورات، نقدی، سولر پلیٹیں اور اس کے علاوہ دیگر قیمتی سامان بھی برآمد کیا ہے۔ انہوں نے مجرم چاہے کتنے بھی بااثر ہوں انہیں فوری پکڑ لیا جائے گا۔ خبر دیں آپ کو مورو سے سندھی الطاف سومرو کے مطابق آفر آرڈر ملنے کے بعد مورو میں IBA ٹیسٹ پاس کرنے والے آفر آرڈر اور پلے کارڈ بینرز کے ساتھ جوائننگ آرڈر نہ ملنے اور غیر منطقی عمل کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئے۔ مورو پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ اور نعرے بازی جس کی قیادت سید وسیم شاہ، امتیاز سولنگی، علی محمد بھان اور اس کے علاوہ دیگر نے کی۔ جائن کا کہنا تھا کہ ہم نے مشکل ترین امتحان پاس کیا اور آفر آرڈر تک لڑتے رہے لیکن آج تک ہمیں جوائننگ آرڈر نہیں دیے گئے۔ یہ ہمارے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تقریباً 437 امیدوار ہیں۔ اس وقت متعلقہ مورو میں سینکڑوں سکول بند پڑے ہیں۔ حق مل جائے اور مروجہ بے چینی ختم کی جائے۔ انہوں نے آپ کو بتائیں کہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر ایک ہفتے کے اندر نوجوانوں کا مسئلہ حل نہ ہوا تو وہ تحصیل، ڈسٹرکٹ، ڈویژن سطح پر ایجوکیشن آفس کے سامنے احتجاج کریں گے، گھیراؤ کریں گے اور بعد ازاں سندھ اسمبلی کے سامنے خود کو جلا دیں گے۔ خبر نوشہر فیروز سے بیٹو منظور ملک کے مطابق مٹھیانی کے قریب کوڑی جا بھان میں سرکاری جنگلات کی غیر قانونی کٹائی اور سرکاری جنگلات کے اراضی کی تجاوزات کے خلاف دیہاتوں نے احتجاج کیا۔ احتجاجی مظاہرے کی قیادت گورنر علی سولنگی اور اس کے علاوہ دیگر نے کی۔ رہنماؤں نے محکمہ جنگلات کے کرپٹ اہلکاروں کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر رہنماؤں نے کہا کہ اس طرح حکومت کروڑوں روپے خرچہ کر کے نرسریاں قائم کر کے ماحول کو آلودگی سے بچانے کے اقدام کر رہی ہے تو دوسری طرف نوشہر فیروز کے محکمہ جنگلات کے اہلکار نسل کشی ملوث ہیں۔ رہنماؤں نے سپریم کورٹ آف پاکستان درخواست کی ہے کہ ان کے خلاف نوٹس لیا جائے۔ خبر دیں آپ کو بولان سے جہاں پہ بیورو چیف حضور بخش کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق تحصیل بھاگ میں لٹل کینڈل انگلش میڈیم سکول بھاگ کے سالانہ امتحان میں کامیاب ہونے والے طلباء طالبات میں تقسیم نماد کی تقریب کا انعقاد ہوا جس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد لٹل کینڈل انگلش میڈیم سکول بھاگ کے پرنسپل شوکت علی ایری نے سالانہ نتائج کا باقاعدہ اعلان کیا اور پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء طالبات میں ڈائریکٹر لٹل کینڈل انگلش میڈیم سکول غازی خان گولا اور دیگر مہمان گرامی نے انعامات اور شیلڈ تقسیم کی۔ اس موقع پر چراغ ایجوکیشن سول سوسائٹی کے چیئرمین اور فاؤنڈر عزت اللہ خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ بھاگ شہر جیسے پسماندہ علاقے میں لٹل کینڈل انگلش میڈیم سکول کا ہونا کسی نعمت سے کم نہیں۔ استاذہ کی محنت اور لگن قابل تعریف ہے۔ خبر نے آپ کو بھاول نگر سے جہاں پہ ہمارے بیورو چیف اشفاق وٹو کی رپورٹ کے مطابق بھاول نگر میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پہ نگہبان رمضان پیکج کی تحت ضلع بھاول نگر میں مستحق خاندانوں میں فوڈ ہیمپرز کی ڈور ٹو ڈور تقسیم جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نگہبان پیکج کی ترسیل کے لیے خود فیلڈ میں متحرک ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے آج فوڈ ہیمپرز کی تقسیم کا جائزہ لینے کے حوالے سے اچانک دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو قیوم قدرت، اسسٹنٹ کمشنر بھاول نگر، متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ ذوالفقار احمد بھون نے تقسیم کے عمل اور ڈیٹا انٹری کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مستحق خاندانوں سے فوڈ ہیمپر کی تقسیم کے حوالے سے معلومات لی اور اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔
نگہبان رمضان پیکج کے تحت ضلع رجسٹر غریب اور مستحق خاندانوں گھروں میں آپ کو بتائیں کہ محفوظ ہیمپرز ان کی دہلیز پر مفت تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ٹیمیں تشکیل بھی دے دی گئی ہیں۔ خبریں سانگھر سے ہمارے رپورٹر جاوید عباس الوی کی رپورٹ کے مطابق کھیپرو کے نواحی گاؤں عثمان چانہیوں کے مسلح افراد نے بچوں کی بات پر گھروں میں داخل ہو کر خواتین اور بچوں کو سخت تشدد کا نشانہ بنایا۔ خواتین کو جان سے مارنے کی دھمکیاں مسلح افراد نے ایک خاتون کو پستول کے وار کر کے اس کا ہاتھ توڑ ڈالا، جبکہ بچوں کو خواتین کو خوف میں روتے رہے اور اس موقع پر عنایت خاتون، حسینہ خاتون، ناظم قیادت میں خواتین اور بچوں نے کھیپرو پولیس اسٹیشن کے سامنے اعتراض کرتے ہوئے کہا، کیا صبح بچوں کی لڑائی میں ہماری برادری کے دینیو منگیریو، ظہور منگیریو، اکبر منگیریو، حیات منگیریو اور اس کے علاوہ دیگر نے گھر کے اندر داخل ہوا اور ہماری عورتوں پہ تشدد کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو اطلاع دی، پولیس آئی اور باثر افراد سے مل کر پولیس چلی گئی۔ پولیس کے جانے کے بعد مسلح افراد نے ہمارے بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، خواتین کو بالوں سے پکڑ کے تذلیل کیا اور کہتے تھے کہ پولیس ہماری جیب میں ہے، پولیس ہماری فریاد نہیں سن رہی، ہماری اعلیٰ حکام سے فوری طور پر نوٹس لینے کی اپیل ہے۔ سانگھر سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر جاوید عباس الوی کے مطابق ایس ایچ او سانگھر اکبر علی کھوکھر نے طوبہ مسجد سانگھر سے چوری ہو جانے والے 14 چھت والے پنکھے برآمد ہونے پر مسجد کمیٹی کے ذمہ دار شخص بنام مقصود احمد لغاری کے سپرد کیے۔ ایس ایچ او ٹنڈو آدم اسد النبی کھچی نے دورانی گشت منشیات کے ڈیلر ماجد علی مکرانی کو گرفتار کر کے اس قبضے سے 590 گرام چرس برآمد کی اور منشیات ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا بھی آغاز کر دیا۔ سانگھر سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر جاوید عباس الوی کے مطابق سانگھر کی تحصیل کھیپرو کے نواحی گاؤں بھٹیانی کے ذمہ دار علی گوہر اور اس کے علاوہ زمیندار گوہر بھمرو کی زرعی زمین پر راوت انڑ رات ٹریکٹر سے ہل چلا رہا تھا کہ 3 بجے 8 مسلح افراد نے اسلحے کے زور پر ٹریکٹر ڈرائیور راوت انڑ کو یرغمال بنا کے رسی سے باندھ دیا اور ٹریکٹر چھین کر لے گئے۔ صبح اطلاع ملنے پر گاؤں والوں نے ٹریکٹر کا پیچھا کیا مگر کوئی نام نشان نہ ملا، جبکہ آپ کو بتائیں کہ کھائی ہوئی پولیس صرف منشیات فروشوں سے بھتہ لینے مصروف۔ علاقے میں آئے روز چوریاں معمول بن گئی اور گاؤں والوں نے چوکیدار سسٹم بنا لیا اور رات جاگ کر گزارنے پہ مجبور ہیں۔ سانگھر سے آپ کو خبر دیں، ہمارے رپورٹر جاوید عباس الوی کے مطابق شہاداد پور میگا ٹیسٹنگ سروس اور اعلیٰ ابن طالب فاؤنڈیشن کی جانب سے طلبہ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے شہاداد پور میں پہلی بار میگا ٹیسٹ کا انعقاد ہوا، جس میں 6ٹھی، 7ویں، 8ویں کلاس کے طلبہ کو جنرل نالج، انگلش، ریاضی اور سائنس کے مضامین کا امتحان لیا گیا۔ اس مقابلے میں نجی اور سرکاری اسکولوں کے 700 طالبات نے شرکت کی۔ اس حوالے سے میگا ٹیسٹنگ سروس فراہم کرنے والے ایڈوکیٹ فرید خان اور اس کے علاوہ اشس خاصخیلی نے بتایا کہ اس طرح پروگرام کے انعقاد کا مقصد طلبہ میں تعلیمی شعور پیدا کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا امتحانات کے انعقاد سے طلبہ کی چھٹیوں کے چھپی ہوئی صلاحیتیں اور خوبصورت خصوصیات سامنے آئیں گی۔ آج کل نقل کی وجہ سے طلبہ کا مستقبل تاریک ہوتا جا رہا ہے، اس لیے طلبہ کی روشن مستقبل کے صاف و شفاف امتحانات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا اس مقابلے میں 3 کیٹیگریز میں پوزیشن حاصل کرنے والے ٹاپ 10 طلبہ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات سے 3 طلبہ کو اسکالرشپ بھی دیا جائے گا۔ خبر دیں آپ کو جیتنا سین آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ سانگھر سے ہمارے رپورٹر جاوید عباس الوی کے مطابق ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس ضلع سانگھر کا انتخابی اجلاس دبئی سلطنت ہوٹل میں مرکزی چیئرمین رانا غلام نبی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس کی شرکا سے مرکزی چیئرمین رانا غلام نبی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی ناانصافی، ظلم، زیادتی کے خلاف اور منشیات کی روک تھام کے لیے ہم بھرپور جدوجہد کے سخت ضروری ہے۔ ہمیں یہ سوچ کر آج مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کا بچہ منشیات کا عادی ہے تو ہمیں اس کی روک تھام کے لیے کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں، کل ہمارے بھائی، بچے، دوست اور رشتہ دار بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے متفقہ طور پر ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس ضلع سانگھر کے نو منتخب عہدیداران کا بھی اعلان کیا۔ آپ کو بتائیں کہ نو منتخب عہدیداران میں زیر صدر رانا عبدالستار، سینئر نائب صدر محمد اسلم بھٹی، نائب صدر انجینئر شاہد عالم خان، شوکت علی ملک، محمد اسلام قریشی اور اس کے علاوہ دیگر بھی شریک ہوئے۔ مرکزی چیئرمین نے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو بہتر انداز سے نبھانے کی تلقین کی ہے۔